استفادہ کرنا چاہیے اس طرح سے ہم استفادہ نہیں کر رہے. اس کتاب کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام ہو، اس پر ایمان ہو، اس کو پڑھا جائے، آداب تلاوت کو ملحوظ رکھا جائے، اس کی آیتوں پہ غور کیا جائے، اس کے معانی پر تدبر کیا جائے، جو باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، دل کے اوپر اس کا اثر لیا جائے، قرآن کی آیتوں سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی جائے، اس کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کتاب کا حق. لیکن ہم نے اس کتاب کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، جزدانوں میں اس کو رکھ کر کے سجا کر کے محفوظ کر دیا ہے. کبھی اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کی آیتوں میں ڈوبتے نہیں، اس کے اندر تدبر نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طریقے سے پڑھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن کس طرح سے پڑھتے تھے. آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو تم اگر وابستہ کر لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا ابشرو، مسلمانوں خوشخبری قبول کرو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا آپ جائزہ لے کے دیکھیے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت ہے. ایام گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کھول کے پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے کی توفیق نہیں. ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے روزانہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جو بھی ہو، اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ اس کو سمجھیں. 5 ہی آیت پڑھیں، 10 ہی آیت پڑھیں، لیکن اسے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، صرف ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ گائیڈ بک ہے. اس سے ہمیں روشنی لینی ہے، ہدایت لینی ہے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے، تو اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس کو بار بار اپنے ذہن اور نگاہ کے سامنے لائیں. یہ دنیا بظاہر بہت پرکشش ہے، بہت رنگین ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. تاکہ اس دنیا کی حقیقت اور اس کی اہمیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو، ایک ناشکرے کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا اس زمین پر. ایک انسان اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کی روزی کھاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کھاتا ہے، پیتا. اللہ سب کو کتنا پلا رہا ہے، اس لیے کہ امتحان کی جگہ ہے. اصل جگہ تو آخرت ہے، اسے اپنے سینے میں بساؤ، وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو جو وہاں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں کر دیا جائے، وہ کامیاب. اس دنیا کی حقیقت بس ایک امتحان کی جگہ ہے، عارضی جگہ ہے. اس کو اپنے دل میں مت بساؤ. مال، اولاد، یہ سب چیزیں آزمائش کی ہے، آزمائش کے لیے ہے. اس کی محبت میں اپنے آپ کو گرفتار مت کرو. بزرگوں نے کہا کہ یہ جو مال ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنے دل میں مت رکھیے. دل میں اللہ کی محبت کو رکھیے، دل میں جنت کی آرزو کو رکھیے، دل میں مغفرت کی توقعات کو رکھیے، اپنے اندر ان تمناؤں کو پرورش دیجیے. تو یہ دنیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو بار بار آپ قرآن پڑھیں گے. دنیا کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے، پھر لہلہاتی ہوئی کھیتی ہری بھری جیسے ہمارے نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے. یہ کھیتی پک جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، بھس بن کر کے ہواؤں میں اڑے گی. یہی دنیا کی حقیقت. کیا حیثیت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. تو نادانی کی بات ہوگی اگر کوئی انسان کسی فانی چیز سے اپنے دل کو بسائے اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو بھلا دے. تو اس دوسری تدبیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے عبرت کے لیے جہاں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے. جیسے قبرستان ہے، اللہ کے رسول نے کہا قبرستان جاؤ، عبرت حاصل کرو، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے. فإنها تذکر الموت.
کسی کو نہیں معلوم کہ کل اسے کیا ملے گا، کہاں اس کی موت آئے، کب کس کا وقت ختم ہو جائے۔ بچے بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رخصت ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی موت آ رہی ہے، سیدھا لوگوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ اس کا کب وقت آ جائے گا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کتنا نازک امتحان ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کے لیے فکر مند رہنا چاہیے کہ اس کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا امیدوار ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ امیدواری زبانی نہیں ہوگی بلکہ عمل سے ہوگی۔ آدمی اگر کسی اچھی فصل کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کو اپنے کھیت میں ہل چلانا ہوگا، وہاں بیج ڈالنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، تب ایک لہلہاتی ہوئی فصل اس کی نگاہوں کے سامنے آئے گی۔ ہم اگر آخرت کی کھیتی کے امیدوار ہیں، ہم اگر جنت کے امیدوار ہیں، ہم اگر مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ کا ہو کے رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کو پیش کرنا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نوازشیں ہی نوازشیں ہیں، اس کا تو وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ اگر ایک بالش آتا ہے میری طرف تو میں اس کی طرف ایک آتا، اور بندہ اگر چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا۔ اس کا تو حال یہ ہے کہ ہر روز صبح کے وقت رات کے آخری حصے میں وہ سمائے دنیا میں نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہمارے اندر اگر طلب ہو، ہمارے اندر اگر خواہش ہو، ہمارے اندر اگر طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آغوش میں ہمیں لینے کے لیے تیار ہے، ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہے، ہمیں راہ راست پر ثابت قدم وہ رکھے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کا یہ وعدہ ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت جس کو ہم نے بھلا دیا ہے اس کو اپنے سینوں میں اتارے، اس کی یاد کو، اس کے مراحل کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرے اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اس کی کتاب کو، اس کے رسول کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑیں اور اس کی رضا کو جو راستہ ہے اس پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ آخرت کو اپنا مقصود بناتے ہیں، اپنی منزل بناتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، افطار کے وقت ان کے سامنے دسترخوان چنا جاتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، اس حال میں گئے کہ وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ ان کو دفنانے کا جب مرحلہ آیا تو صرف ایک چادر تھی، اگر ان کا سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شہید کے سر کو ڈھک دو اور اس کے پیر پر اسکن کی گھاس رکھ دو۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ چلے گئے دنیا سے تنگی کے عالم میں، آج ہمارے سامنے دنیا کشادہ کر دی گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا صلہ یہیں دے دیا گیا اور اس کے بعد رونے لگے، کچھ نہیں کھا سکے، افطار نہیں کر سکے، رونے لگے اپنے ساتھیوں کی یاد میں۔ جو لوگ آخرت کے امیدوار ہوتے ہیں، آخرت کے لیے جیتے ہیں، ان کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے جب مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے معرکے کا رنگ بدل گیا تھا، اور اس کے بعد پھر مسلمان دھیرے دھیرے اکٹھا ہونے لگے۔ حضرت انس بن نضر احد کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت انس کہتے ہیں یا سعد الجنہ انی لاجد ریحها من قبل احد، کہ میرے بھائی صاحب میں تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ گئے، مردانہ وار لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول واللہ مستطعت مستطاع، میں اتنا نہیں کر سکا جتنا انہوں نے کیا۔ وہ لوگ جنت کے لیے جیتے تھے، وہ لوگ مغفرت کے لیے جیتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کے پیٹھ میں خنجر لگا، نیزہ لگا، تو ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں آیا جس میں مصیبت کا اظہار ہو، بلکہ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میری زندگی کا تو مقصد یہی تھا کہ یہ جو میری زندگی اللہ کے راستے میں کام آ جائے،
آج یہ موقع مجھے مل رہا ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں ناکام نہیں ہوں، یہ میرے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ دیکھیں کوئی ایک نیا مسلمان ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا تھا۔ ایک دیہاتی آیا، مسلمان ہوا، مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں شریک ہوا، کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا بھی حصہ لگاؤ، ابھی بھی وہ شامل ہوا تھا۔ لوگ اس کا حصہ لے کر کے اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں نے کلمہ اس کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں نے تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میرے گردن میں تیر لگے اور میں اپنے اللہ کے حوالے کر دوں اپنی جان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مخلص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کی قدر کرتا ہے اور اس کی آرزو کی تکمیل کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد مارکا ہوا اور وہ بہادری سے لڑا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس عقیدہ آخرت سے، اور یہ علامت ہے ان لوگوں کی جن کے دلوں میں آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، اللہ کے رسول نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، آخری آیت جب آپ نے پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا نتیجہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کیا اللہ کے رسول ایسا ہے؟ آپ نے کہا ایسا ہے۔ تو اس نے کہا واہ ویلا واہ ویلا، کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی تباہی ہے، کہتے ہوئے اٹھ کر کے وہ گیا وہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا دخل الایمان فی قلب الاعرابی، اس دیہاتی کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا، اس نے آخرت کی فکر کو اپنے اندر پیدا کر لیا، عذاب جہنم کی فکر اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ کس سے اس سے بچ سکتا ہوں، اس کے اندر ایمان داخل ہو گیا، اس کے دل کے اندر ایمان آ گیا۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو پڑھنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا کہ ایک شخص اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا بھیجا کھول جائے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کا شمار خلیفہ راشدین میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ رونے والے تھے اللہ کے ڈر سے اور خوف اور خشیت کا اتنا عالم رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کسی شخص سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سے ان سے زیادہ ڈرنے والا میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ گھر میں تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اچانک، ان کو دیکھ کر کے ان کی بیوی فاطمہ کو بھی رونا آ گیا، وہ بھی رونے لگے، بچے بھی رونے لگے، پورے گھر کے لوگ رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو فاطمہ نے پوچھا اے امیر المومنین کس وجہ سے آپ کو رونا آیا تھا، کیوں آپ رو رہے تھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تذکرت یا فاطمہ منصرف القوم عند الرب سبحانہ وتعالی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آیا، حشر کا میدان ہے، اللہ کے سامنے لوگ پیش ہو رہے ہیں، 2 گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، ایک اہل جنت کا گروہ ہے، ایک اہل جہنم کا گروہ ہے، اسی کی مجھے یاد آئی۔ اور یہ بات انہوں نے کہی، اس کے بعد پھر ایک زور کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب آدمی آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے۔ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم آخرت کو، اللہ کی مغفرت کو اور جنت کو اپنا مقصود بنائیں اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اسی ذریعے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اسی کے ذریعے سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی، ہمارے اندر سرگرمی پیدا ہوگی اور ہماری مایوسیوں کا جو بادل ہے وہ چھٹ جائے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اور کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی کھیتی کا امیدوار بنا دے، ہمارے دلوں میں جنت کی محبت پیدا کر دے، جنت کی آرزو پیدا کر دے، آخرت کی فکر کو ہمارے دلوں کے اندر مضبوط کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام تدبیروں کو اختیار کریں
جن کی مدد سے آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔